اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ شایان شان استقبال کیجئے لا تعداد کتابوں کے مصنف ممتاز مذہبی اسکالر وکیل حق ولایت جناب علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب۔ آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا۔ آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا۔ اور مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری! سارے بولو نعرہ حیدری! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ 1441 جی خمسہ مجالس جاگیر حضرت علی اکبر بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ حضرات سلسلے کی چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے دین اور دین کے اصول و فروع میں جو اختلافات نظر آتے ہیں اس کی وجہ سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھا گیا، تلاوت اور قرأت اور حفظ تو کیا گیا، لیکن قرآن کے معنی، مفاہیم اور تفسیر کو عقل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ نہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کیا کہنا اور نہ عقل کو استعمال کیا گیا۔ واہ واہ غیروں نے فائدہ اٹھایا، جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا، لیکن امت نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ اسی میں اپنا وقت گزار گئے۔ کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے، فلاں آیت یہ بھی کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے، واہ واہ بجائے سمجھنے کے بحث زیادہ کی، اور اس طرح سب کو بحث کی عادت پڑ گئی واہ 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 اور سب کی پسندیدہ چیز بحث بن گئی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بحث میں مزہ آتا ہے، ہر ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے اور خود نہیں سمجھتا۔ واہ 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 یعنی میں سمجھا رہا ہوں، ابے کیوں سمجھا رہے ہیں آپ خود سمجھیے۔ خود سمجھنے میں فائدہ ہے نہ کہ دوسروں کو سمجھانے میں۔ ہر ایک
اپنی آئیڈیالوجی خود بنا لیتا ہے اور اسی پر وہ کار بند رہتا ہے اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ واہ 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 1400 سال سے یہی مسئلہ درپیش رہا۔ اب قرآن اور اس کی آیات، اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے راستے کتنے ہیں؟ کس راستے سے قرآن کو جانیں اور سمجھیں؟ قرآن سرکار پہ اترا، بعد کے لوگوں نے سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کو حاصل کیا مختلف راستوں سے۔ سرکار کی حدیثوں کو حاصل کیا امت نے مختلف راستوں سے۔ واہ واہ اب وہ راستے کیا ہیں؟ کیسے ملا قرآن اور حدیث امت کو؟ کیسے ملی؟ کیسے ان تک پہنچی؟ اب سرکار تو کبھی میدان میں آیت آ گئی، کبھی میدان میں کوئی حدیث ارشاد فرما دی، کوئی آیت مسجد میں آ گئی اور کوئی حدیث آپ نے مسجد میں ارشاد فرما دی، اور کوئی آیت گھر کے اندر حجرے میں آ گئی ہاں اور کوئی حدیث آپ نے حجرے میں ارشاد فرما دی۔ تو اب سورس جاننے کے سورس جو ہوئے، راستے جو ہوئے، وہ یوں طے کیجیے آپ کہ جب اصحاب بیٹھے ہیں ان کے سامنے جو کہا تو بعد میں اصحاب نے بیان کیا، اور گھر میں کہا تو ازواج نے بیان کیا، واہ 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 باہر تھے تو غلام نے سنا، گھر میں تھے تو کنیز نے سنا۔ واہ 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 اب جو ازواج نے سنا وہ باہر والوں کو نہیں پتا، واہ 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 جو باہر کہا وہ گھر والوں کو نہیں معلوم، ازواج کو نہیں معلوم۔ باہر کی بات غلام کو معلوم ہے، گھر کی کنیز کو نہیں معلوم۔ جو گھر میں کہا وہ کنیز کو معلوم ہے تو باہر غلام کو نہیں معلوم۔ تو ساری باتیں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی، کچھ ادھر سے چندہ کیجئے، کچھ ادھر سے چندہ کیجئے۔ واہ 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 اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ ایسے سے لوگ تفسیر قرآن اور حدیث کہ جو باہر بھی ہو اور گھر میں بھی ہو، اور وہ ذات ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، وہ ذات ہے امام حسن اور امام حسین۔ اس لیے ملت جعفریہ میں تفسیر اور حدیث آل محمد سے اخذ کی جاتی، اور کسی سورس کو، کسی راستے کو ہمارے یہاں اپنا ہے ہی نہیں، دوسرے راستے کو ہم نہیں اپناتے۔ تفسیر لکھی جاتی ہے محمد اور آل محمد نے کیا کہا۔ اب اتنا بڑا سورس اور اسے امت نے چھوڑ دیا، غیروں سے لے لیں گے، گھر والوں سے نہیں لیں گے۔ اس کے نتائج سامنے آ گئے کہ الگ الگ فرقے بن گئے۔ فرقے اسی لیے بنے کہ ایک کچھ کہہ رہا، دوسرا کچھ کہہ رہا، تیسرا کچھ کہہ رہا۔
قرآن کے معنی بیان کرنے پر 72 فرقے بنے. واہ 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 واہ. فرقے جو بنے وہ آیات قرآنی کے معنی بیان کرنے پر بنے، ورنہ فرقے بننے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک نے کہا یہ معنی ہے آیت، دوسرے نے کہا نہیں یہ معنی ہے، تیسرے نے کہا یہ معنی، چوتھے نے. اس طرح فرقے بنتے چلے گئے. اب آپ کو دیکھ لیجئے کہ علی کی حیثیت امت میں دو طریقے سے ہے. یا علی چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے خلیفہ ہیں، واہ واہ. یا چوتھے یا پہلے. اب 72 فرقے علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، متفق ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. علی پر امت میں کوئی اختلاف نہیں. سب فرقے علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی کہ 72. اب رہ گئے شیعہ. ایک اکیلے شیعہ علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. پوری امت علی کو چوتھا خلیفہ مانتی ہے، شیعہ علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. سمجھ نہیں رہے آپ بات، اور میرے خیال میں نہیں سمجھ میں آئے گی بات. ابھی آپ چکرا جائیں گے جب میں کہوں گا بات. باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ میں کہیں پہنچی ہی نہیں، کہیں پڑھی ہی نہیں ہے دماغ میں. اب اسی کو سمجھاؤ تو لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ میں پھر سمجھا رہا ہوں. پوری امت علی کو چوتھا خلیفہ مانتی ہے، اور شیعہ علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. جب پوری امت علی کو چوتھا خلیفہ مانتی ہے تو پھر 72 فرقے کیوں ہوئے؟ تو طے ہوا علی پر فرقے نہیں بنے، اختلاف علی پر نہیں ہوا. شیعوں کو تو الگ رکھیے، وہ تو شامل ہی نہیں ہے اس میں، وہ تو پہلا مانتے ہیں. جو چوتھا مان رہے تھے وہ آپس میں کیوں لڑے؟ یہ حنفی کیوں الگ ہو گئے، حنبلی کیوں الگ ہو گئے، شافعی کیوں الگ ہو گئے، مالکی کیوں الگ ہو گئے، بریلوی کیوں الگ ہو گئے، دیوبندی کیوں الگ ہو گئے؟ یہ لڑے کس بات پر؟ ان کی مسجدیں، ان کی نمازیں سب الگ کیوں ہوا؟ تو لڑائی نماز پہ ہے، لڑائی فقہ پر ہے، علی پر نہیں ہے. لڑائی فقہ پر ہے. فقہ حنبلی الگ، فقہ مالکی الگ، فقہ شافعی الگ، سب کی فقہ الگ الگ. لڑائی فقہ پر ہوئی ہے، تو فساد جو ہے وہ فقہ پر ہے، علی پر نہیں ہے. لڑائی تھی فقہ پر، لڑائی تھوک دی شیعوں پر کہ یہ اگر پہلا نہ مانتے تو میل ہو جاتا. تو میل اب کر لیجئے، سب تو چوتھا مانتے ہیں، سب کی فقہ ایک ہو جائے، کیا حرج ہے؟ تو ہم پھر کہیں گے کہ بھئی سب کی فقہ الگ الگ اس لیے ہو گئی کہ اگر سارے کے سارے علی سے ہی فقہ لے لیتے تو اختلاف ہی نہ ہوتا. سمجھئے آپ؟ ہمارے یہاں اختلاف ہوا نہیں. جو علی کو پہلا مان رہا تو وہ پہلے ہی مان رہا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا کہ کسی نے پہلا مانا اور کسی نے ڈیڑھ مانا اور کسی نے آدھا مانا. مانا تو پورا ہی مانا، ایک مانا. تو فقہ بھی ایک رہی، تفسیر بھی ایک رہی، حدیث بھی ایک رہی، اور ہم وہی کہتے ہیں جو علی نے کہا. کیا کہنے؟
اور علی وہی کہتے ہیں جو محمد نے کہا، محمد وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا۔ سیدھا سیدھا سلسلہ ہے، ادھر سے وہی آئی، سرکار پہ آئی، علی اس کے گواہ، کیا کہنا؟ اور دو گواہ ضروری ہوتے ہیں اسلام میں۔ اللہ کے دو گواہ ہیں، محمد اور علی۔ محمد کے دو گواہ ہیں، اللہ اور علی۔ علی کے دو گواہ ہیں، اللہ اور محمد۔ یہ سب قرآن نے دوہرا دیا۔ تو اب جو چیز آل محمد کہیں گے ہم اس کو مانیں گے، امت کی بات ماننے کو ہم تیار ہی نہیں۔ اگر ہم امت کی باتیں ماننے لگے تو پھر ہمارا جو ترہ امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم دلیل رکھتے ہیں۔ اب امت کے اصولوں پر بے شمار اصول ہیں، اگر انہی کے اصولوں پہ بات کیجئے تو مثلا امت کہتی ہے کہ اجماع، ہمارے یہاں اجماع نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آل محمد، ہمارے یہاں ایک امام کہہ دے بس کافی ہے، اس لیے کہ جو ایک کہے گا وہی 11 کہیں گے، جو ایک کہے گا وہی 13 کہیں گے، 14 ایک ہی بات کہیں گے، اس لیے کوئی اختلاف ہی نہیں۔ 14 معصوم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ 15واں معصوم قرآن خود ہے، اور یہ 15 ایک ہیں، 14 معصوم اور قرآن ایک ہے۔ جو قرآن کہے گا وہی 14 معصوم کہیں گے، تو اختلاف کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ہاں اب ہوائیں جو ہیں، اب تو کراچی میں تو دیکھیے ہر شہر میں ایک طرح کی ہوا چلتی، کراچی میں کئی طرح کی ہوا چلتی ہے۔ ایک سمندر سے آتی ہے، جانے کہاں کہاں سے ہو کے، بمبئی سے، ادھر سے ادھر سے، بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی کراچی آ جاتی۔ پھر ایک ہوا کوئٹے بلوچستان سے آتی ہے کراچی میں، پھر ایک گرم ہوا آتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ملتان سے جاتی ہے کہ پنجاب سے جاتی ہے، کہیں سے جاتی ہے، لو چل رہی۔ تو چورخی ہوا چلتی کراچی میں، تو اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بار بار موسم بدل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے بھی فقہ ایک، ہر امام نے ایک بات بتا دی، یہ جو چاروں طرف کی ہوائیں ہیں وہ کبھی کبھی گرم گرم لگ جاتی ہیں۔ ان ہواؤں میں ایک ہوا کا نام ہے مقصریت۔ اچھا، ان کے خوف سے آپ، ان کے ڈر سے، کیونکہ انہوں نے اپنا بڑا روب بٹھایا ہوا ہے ادھر پنجاب میں زیادہ روب دار ہے ان کا، اس لیے کہ پرچے بازی کرنے لگے، تھانہ پولیس کرنے لگے، اور یہاں پولیس تیار بیٹھی ہے، پرچہ کٹوائیے، اس لیے کہ کام تو پولیس کے پاس ہے نہیں، تو مقصری آ گئے، ان کا پرچہ کاٹ دو، کٹتے رہتے پرچے۔ اچھا، آپ پرچے کٹتے رہتے ہیں، وہ جو آج سے 25 برس پہلے، 30 برس پہلے، 40 برس پہلے جب میں پنجاب پڑھنے آتا تھا تو پہلی محرم کو اخبار میں فہرست آ جاتی تھی، فلاں فلاں کی زبان بندی ہو گئی، تو وہ فہرست تھی، وہ یاد ہے مجھے فہرست میں کس کس کے نام آتے تھے، ذاکرین کے بھی نام آتے تھے، علماء کے نام آتے تھے۔ وہ فہرست آج تک پولیس کے پاس رکھی ہے، اس میں سے 50% لوگ مر چکے مگر ان کے نام چھپتے رہے۔ یہ آج سے نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں اور شہدرات سے کہ مرحومین کے نام بھی زبان بندی میں آ جاتے ہیں۔ ابھی عبدالحکیم مر گئے، انتقال ہو گیا، نسیم عباس صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن نام ہر سال چھپے گا، زبان بندی ہے نسیم عباس صاحب کی بھی، عبدالحکیم۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت سے آ کے پڑھنے لگے۔ تو جہاں یہ سارے حالات ہوں، اس میں آپ خود یہ دیکھیے کہ صورتحال گفتگو کی کہ مقصر کے ڈر سے
کم کر کے پڑھو، تب بھی وہ کہے گا زیادہ پڑھ لیا، ہاں اسی کو مقصریت کہتے ہیں۔ یعنی ڈر ڈر کے علی کے فضائل ذرا کم کر کے پڑھو، لیجئے، پھر بھی کہیں گے ہو گیا، غلو کر دیا، اب کہاں تک گھٹائیں، کیسے کم کریں، کتنا کم کریں، سمجھ۔ اب پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ جو شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ دماغوں کی بناوٹ الگ الگ ہے اور مختلف طریقے سے لوگ باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی بات، اب سمجھاتے رہیے تو پھر اسی کو سوال کرتے رہیں گے، دوڑاتے رہیں گے۔ اب ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ بھائی منت نہیں ماننا چاہیے، منت نہیں ماننا چاہیے، اور دلیل جو چیز قرآن میں نہ ہو، واہ، جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ نہ کیجیے، بدعت ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ تو کیا شروع میں کہا میں نے؟ قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ سمجھنا، علم سمجھ کر۔ تو کیا اللہ کو نہیں مانتا کہ یہ سب امت کرے گی قرآن کے ساتھ؟ اسی لیے ہر تیسری چوتھی آیت کے بعد بات کر کے اللہ کہتا ہے تاقلون، ہاں واہ واہ، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پوری امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں بس آیت ہے یہ تاقلون، نہیں، یہ اللہ کی ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، یہ ذلیل کر رہا ہے اللہ، ذلیل کر رہا ہے اللہ۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم تمہیں بات سمجھا رہے، تمہارے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ عقل سے کام۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اتنی آسان عربی میں قرآن کو اتارا تاکہ تم خود سمجھتے اور دوسروں کو سمجھاتے، مگر تم عقل سے کام ہی نہیں، تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، نہ خود سمجھ رہے ہو نہ دوسروں کو سمجھا رہے ہو، عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ یہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں پڑھی میں، تو بار بار اللہ کہتا ہے عقل سے کام لے۔ ارے ڈھونڈو تو قرآن میں، تلاش تو کرو، دیکھو قرآن میں نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے ہر خشک و تر موجود ہے قرآن میں۔ پوچھنے والے نے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا اونٹ ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں؟ کہنے لگے ہے، صرف ہمارے اونٹ کا تھوڑی، ہمارے اونٹ کی جو نکیل رسی بندھی ہے اس رسی کا ذکر بھی قرآن میں۔ لیکن آگے بات کہہ دی کہ ہر ایک کو نہیں پتا، وہ جو اوت العلم ہے، جو قرآن کے علم کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کیا چیز کہاں قرآن میں ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ، بہت ہی چھوٹی سی، کہ کوئی ہاں ہر چیز قرآن میں موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سرکار نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کائنات کی قرآن میں۔ لیکن پھر بھی اگر ایک فہرست آپ بنانے بیٹھ جائیں کیا کیا قرآن میں نہیں ہے، تو بیٹھے بیٹھے آپ 2000 چیزیں ابھی لکھ لیجئے، ابھی بیٹھے بیٹھے لکھ لیجئے۔ قرآن میں لاہور ہے، قرآن میں بحریہ ٹاؤن ہے، قرآن میں محمود اختر صاحب ہیں، ریاض ملک صاحب قرآن میں ہیں، یہ مجمع ہے، یہ مجلس ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، میں ہوں، یہ سگریٹیں ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ بلب ہے، یہ چھت ہے، یہ دیوار ہے۔ ارے بھئی امرود ہے قرآن میں؟ نہیں۔ آم ہے؟ نہیں ہے۔ لیچی ہے؟ نہیں ہے۔ خربوزہ ہے؟ نہیں ہے۔ کھیرا ہے؟ نہیں ہے۔
مولی ہے نہیں ہے، ساری سبزی بتاؤں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بھٹا نہیں ہے، کریلا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ ہمارے میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک لفظ میں آپ کو دیتا ہوں، جتنے علماء آپ کو جہاں جہاں ملیں، اور اب تو خیر ملے یا نہ ملے، اب تو فیس بک ہے، ڈال دیا ہے بھائی اڑا گئے ضمیر رکھ کر، جھوٹ بول گئے، بس ایک چھوٹی سی ایک لائن چلا دیجیے کافی ہے، لے اڑیں گے سب کے لاہور آئے ہوئے ہیں، دیکھیے کتنی غلط چیز پڑھ کے گئے ہیں، بس ڈال دیجیے، مطلب والوں کو مل جائے گی چیز، ابھی ڈال دیجیے گا مجلس کے بعد فیس بک پہ، میں بتا دیتا ہوں۔ عربی لفظ ہے دماغ، قرآن میں انگلیوں کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، آنکھ کا ذکر ہے، کان کا ذکر ہے، دہان کا ذکر ہے، دانتوں کا ذکر ہے، دونوں ہونٹوں کا ذکر ہے، ناک کا ذکر ہے، گلے کا ذکر ہے، سینے کا ذکر ہے، بازو کا ذکر ہے، کلائی کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے، مگر دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ دماغ لفظ عربی ہے، پورے قرآن میں ڈھونڈیں گے عقل دماغ میں ہوتی ہے، جس میں ہوتی ہے اسی کا ذکر نہیں۔ کیسی بات؟ آپ بتائیے۔ سوال یہ کہ اللہ نے دماغ کا ذکر جان کے لیے کیا یا رہ گیا؟ ارے کہیے کہ جان کے نہیں کیا، علم کے ساتھ اللہ نے دماغ کا ذکر ہی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تاکہ جب قرآن پڑھو تو سوال پیدا ہو کہ ہم دماغ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے، ہر چیز کا ذکر کریں دماغ کا ذکر نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا دماغ علی ہے، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس حدیث کی قدردانی ہونی چاہیے کہ قرآن تنہا نہیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت۔ اب جب میں کہوں امرود نہیں ہے، آم نہیں ہے، یہ 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 نہیں ہے، تو اب جو قرآن میں نہیں ملے گا وہ اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں مل کر حدیث پوری ہو رہی ہے۔ صلی اللہ محمد۔ رسول اللہ تشریف لائے گھر میں ایک دن، تو دیکھا امام حسن السلام امام حسین السلام چلنے میں زحمت ہو رہی اور چہرے بالکل زرد، کمزور اور لڑکھڑا رہے، چل نہیں پا رہے۔ آپ نے پوچھا ذرا کیا بات؟ کہ دونوں کو بخار آیا۔ رسول اللہ نے کہا وجہ؟ کہ 3 دن ہو گئے فاقے سے، نہ علی نے کچھ کھایا، نہ میں نے کھایا، اور نہ حسن حسین نے کھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زہرا 3 روزوں کی منت مان لو کہ جب یہ شفا یاب ہوں گے، حسن حسین جب شفا یاب ہو جائیں گے تو تم لوگ 3 روزے رکھنا، منت مان لو۔ اب حدیث میں منت آ گئی، اب آپ ہی کہہ رہے ہیں منت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ تو حکم دے رہے ہیں اپنے داماد اور بیٹی کو کہ بچوں کے لیے منت مانو،
منت مانو، 3 روزوں کی منت مانو۔ تو آپ نیت کر لی، منت مان لی، مولا علی نے، جناب سیدہ نے 3 روزے رکھیں گے۔ تو امام حسن امام حسین علیہ السلام نے بھی منت مان لی ماں باپ کے ساتھ، حالانکہ انہی کے لیے منت مانی گئی، لیکن انہوں نے بھی شرکت کر لی منت۔ اب جب فضہ نے سنا کہ گھر والے منت مانے، فضہ نے بھی 3 روزوں کی منت مانی۔ واہ 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 واہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا علی اور فاطمہ، ہم سب مل کر منت مانتے ہیں۔ واہ واہ اپنے آپ کو رسول اللہ نے الگ رکھا تھا، تم لوگ منت مانو، واہ۔ تم منت مانو۔ تو 4 آدمیوں سے کہا منت مانو، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ فضہ نے سن کر، چونکہ گھر کی فرض ہے تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ اب 3 روزے رکھنے، اب منت مان لی، بچے شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ اب علی اور فاطمہ نے کہا اب روزے رکھنے، بچے شفا یاب ہو گئے، دعا کی تھی، 3 روزوں کی منت مانی تھی، شفا پا گئے، اب ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تو جناب سیدہ نے مولا علی سے کہا کہ روزہ رکھنا ہے تو کوئی انتظام ہو افطاری کے لیے، روزہ افطار کیسے کریں گے؟ تو مولا علی گئے، انہوں نے کچھ محنت مزدوری کی، جو رقم ملی اس سے جو خرید لیا، جو خرید کے لائے، جناب سیدہ نے اس سے چکی میں پیس کے آٹا بنا لیا، اور وہ آٹا جتنا بنا بی بی نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں۔ 3 روزے رکھتے نا، 1 دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ، 3 روزے رکھتے ہیں تو 3 دن کا افطاری کا سامان رکھ لیا۔ اب ایک حصہ جو پہلے روزے کے لیے رکھا گیا، اس کو جب گوندھا آپ نے تو اس کے پیڑے بنائے 5، واہ واہ۔ یعنی ایک حصہ اتنا تھا کہ 5 روٹیاں بن گئی۔ تو 1 روٹی مولا علی کی، 1 روٹی جناب سیدہ کی، 1 امام حسن کی، 1 امام حسین کی، 1 روٹی جناب فضہ کی۔ اب روزہ گزر گیا، افطار کا وقت آ گیا، پانی بھر کے رکھا گیا کوزوں میں دسترخوان پہ، اور روٹیاں 5 رکھی گئیں، اور 5 آدمی کھانے بیٹھے۔ بس ابھی ارادہ کیا تھا کہ روٹی توڑیں، ہاتھ بڑھایا تھا کہ پہلا نوالا توڑیں اور افطار کریں، دروازے پہ آواز آئی، ارے بھائی میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں کئی دن سے۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ علی اٹھے، روٹی دے دی، دروازے پہ کہ بی بی نے کہا یہ میری روٹی بھی اسے دے۔ تو حسن حسین اٹھے، اپنی اپنی روٹی کے آتے اس کو دے آئے۔ جناب فضہ نے کہا مولا میری روٹی بھی اسے دے۔ اب اس کے تو مزے آ گئے، 5 روٹیاں مل گئیں۔ مسکین چلا گیا۔ 5 نے پانی پی کر روزہ افطار کیا اور عبادت کر کے سو گئے۔ پھر دوسرے روزے کی نیت کر لی، صبح ہوئی، روزہ گزرا، شام آئی، اب دوسرے دن کا آٹا رکھا تھا، پھر 5 روٹیاں بنی، اور پھر اسی طرح دسترخوان سجا، اور ابھی ارادہ کیا تھا کہ افطار کریں کہ دروازے پہ آواز آئی، یتیم ہوں، مسکین و یتیم و اسیرہ، ترتیب سے آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ پہلے
مسکین آیا، پھر یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ پانچوں روٹیاں چلی، پھر پانی پی کے سو گئے۔ اب تیسرا روزہ، پھر 5 روٹیاں پکی۔ اب آواز آئی کہ اسیر ہیں، یعنی قیدی ہوں، بھوکھا ہوں۔ روٹی چلی، 5 روٹیاں چلی۔ اب روٹیاں کتنی گئیں؟ 15۔ 5 اور 5 10 اور 5 15۔ اب 3 روزے ہو گئے، پانی سے افطار ہوا، اور جو جو کا انتظام ہوا تھا وہ مسکین، یتیم اور اسیر لے گیا۔ اب رسول اللہ تشریف لائے تیسرے روزے کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو 3 روزے رکھے منتی، تو اللہ نے ہم پر ایک سورہ اتارا ہے، سورہ دہر۔ اب اس کے بہت سے نام ہیں سورہ کے، سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ دہر بھی کہتے ہیں اسے، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا 30 آیتیں آئی ہیں، روٹیاں دی تھیں 15، آیتیں آئیں 30۔ اور اس میں اللہ نے کہا کہ اے آل محمد، تم تو وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور کیا کہنا ان کا کہ جو منت کو پورا کرتے ہیں۔ تم نے جو کام کیا، حالانکہ اللہ نے تم سے کہا نہیں تھا، لیکن تم نے وہی کیا جو اللہ کی خوشنودی تھی، اور اب ہم نے تم کو اس کے انعام میں ساری نعمات جنت دے دی، اور ساری نعمات اللہ نے گنوا دی جنت میں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب تمہارا۔ 3 روزوں کے سلے میں سورہ دہر میں ساری نعمات آل محمد کو مل گئی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں سے سوداگر نے نکالا، سوداگر مصر کے بازار میں لایا، اور اس کے بعد وہاں مصر میں غلاموں کے بکنے کا بازار لگتا تھا، اس بازار میں یوسف کو لے جا کے بولی لگوائی۔ بولی لگی، اتنی شہرت ہوئی یوسف کی کہ پورا مصر یوسف کو خریدنے آیا۔ 7-8 برس کے تھے، خوبصورت دکھتے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا یہ غلام میں خرید لوں۔ یہ شہرت بادشاہ کے محل تک پہنچی۔ بادشاہ مصر نے اپنے وزیر خزانہ عزیز مصر سے کہا کہ غلام اگر وہ ہمارے ہاں آ جائے محل میں تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر بولی زیادہ لگے تو پہلے تو یہ دولت لے جاؤ، بولی اگر بڑھتی جائے تو پیسے منگاتے رہنا خزانے سے۔ ظاہر وزیر خزانہ تھا وہ، خزانہ تو اس کے ہاتھ میں تھا، تو ہر ایک بولی بڑھا رہا ہے، بڑے بڑے رئیس اور امیر بھی ہیں۔ اور رات سے ہی لوگ آ کے بازار میں سو گئے، پھر صبح ہی صبح جگہ نہیں ملے گی، آگے جب یوسف کی بولی لگے گی تو ہم آگے کھڑے ہوں گے، تو سب وہاں مصر کے میدان میں بازار میں سوئے۔ تو رات ہی کو ایک بڑھیا آئی، وہ چرخہ تھا اس کا، سود کاٹتی تھی، تو وہ چرخہ لا کے رکھ گئی قطار میں، جہاں وہ کھڑی ہوگی وہاں پر وہ چرخہ رکھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا تو یہ چرخہ کیوں لائی ہے؟ کہنے میرے پاس تو یہی ہے، اسی چرخے سے بولی لگاؤں گی، یوسف کو میں خریدوں گی۔ لوگوں نے کہا بڑے بڑے راجے مہاراجے رئیس آئے ہیں یوسف کو خریدنے، یہ تیرا لکڑی کا چرخہ، اس میں کہاں سے یوسف مل جائیں گے تجھے؟ کہا نہ ملے، کیا کرنا ہے؟ نہ ملے۔ کہا تو پھر یہ کیوں لائے چرخہ؟ کہنے یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔
دیکھیے مسئلہ یہاں کیا ہے، کون دے سکتا ہے مودت کی قیمت؟ کون دے سکتا ہے اجر رسالت؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت کرو، کون حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن محبت والوں میں نام تو آ جائے، نعرہ لکھاؤ برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اس نے کہا نام تو آ جائے گا۔ آج تک اس کا نام یوسف کے خریداروں میں ممبر پر، تفسیر میں، حدیث میں، حالات میں لیا جاتا ہے۔ نام لکھا گئی نا، کسی کو نہیں پتا کس جگہ رہتی تھی، کس خاندان سے تھی، لیکن یہ پتا ہے چرخے والی بڑھیا، چرخے والی بڑھیا، وہ لکھا دو نا۔ آصف الدولہ امام باڑہ بنوا رہے تھے، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ، وہاں انڈیا میں امام باڑہ بولتے ہیں، یا امام بارگاہ بولتے ہیں، ایران میں حسینیہ بولتے ہیں، حیدرآباد دکن میں علابہ بولتے ہیں، ہر زبان میں الگ الگ نام امام حسین کے گھر کے ہیں۔ اس پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں یہ کیوں بولتا ہے فلاں، اس لیے کہ عزاداری انٹرنیشنل ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر ایک اپنی زبان بولتا ہے۔ اب یہاں تو امام باڑہ یا امام بارگاہ نہیں، یہاں تو نثار حویلی بولتے ہیں، یہاں تو خواجگان بولتے ہیں۔ لفظ امام باڑہ یا امام بارگاہ تو ہے ہی نہیں، خواجگان جا رہے ہیں مجلس میں، یہاں آیا بحریہ جا رہے ہیں، بحریہ میں بیٹھے ہیں، تو لفظ اپنا عوام خود بنا لے، آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ یہی بولو۔ تو امام باڑہ ہے آصف الدولہ، دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ۔ نقشہ جو بنا تو ترچھا ہو رہا تھا، اس لیے کہ بڑھیا کا جھوپڑا تھا، وزیر ہندو تھا، اس نے بولا کہ بھئی یہ تو اپنی زمین دے دی، اس لیے کہ امام باڑے میں یہ پلاٹ آ رہا ہے۔ اس نے کہا نا، ہم تو نہیں دے سکتے، یہ ہمارا خاندانی مکان ہے، یہاں پہ جھوپڑا ہے ہمارا، میراث میں آ رہا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی یادگار تمہیں کیسے دے دیں؟ نہیں دیں گے۔ سب نے کہا مگر وہ بڑھیا نہیں مانی۔ بادشاہ نے کہا ہم خود جا کے، آصف الدولہ نے کہا ہم اس سے بات کریں۔ آصف الدولہ گئے، اسے کوئی اثر نہیں ہوا کہ بادشاہ آ گئے میرے جھوپڑے میں، وہ سمجھ رہی تھی یہ زمین ہتھیانے کا چکر ہے، اس کے لیے زمین قیمتی ہے، بادشاہ قیمتی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ زمین تو دے دے، یہ امام باڑہ بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا امام باڑہ تو بنوائے گا نا، نام تیرا ہوگا، میں اپنی زمین تجھے دے دوں، میری پشتہ پشت کی یادگار، اور تیرے بادشاہ کی عمارت میں ضم ہو جائے گی، تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ بادشاہ نے کہا اچھا اگر بادشاہ کے ساتھ تیرا نام بھی آئے تو؟ کہاں تب راضی ہوں، تب راضی ہوں، لے لے زمین، لیکن کیسے بتا؟ کہا یہ امام باڑہ بنے گا، اس میں ہم امام حسین کا تعزیہ رکھتے ہیں، اور وہ اٹھے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ کے یہاں کا تعزیہ اٹھ رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم ایک تعزیہ تیرے نام کا رکھ دیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑھیا کا تعزیہ۔ اس نے کہا میں راضی، زمین دے دو۔ اب شرط تو تھی، زمین اس نے دے دی، بادشاہ کو تعزیہ بنانا پڑا۔ امام باڑے کا وہ پورشن جدھر اس کا پلاٹ تھا، وہاں ایک محراب بنا کے ایک تعزیہ بنوا کے بادشاہ نے رکھ دیا۔ بڑھیا نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے، تعزیہ تو تم رکھ رہے ہو میرے نام، لیکن جب دن ہوگا تو چراغ گل ہو جائیں گے، رات بھر چراغ جلے گا تیرے تعزیے پہ، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرا جہاں تعزیہ رکھا ہو نہ دن نہ رات
چراغ کبھی گل نہ ہو. دیکھیے اپنے پلاٹ کا خاندانی چراغ جلوا گئی. اب وہ امام باڑہ انڈیا گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ خرچہ اٹھاتی ہے جلوس کا، تو اب ایک بلب راتوں دن اس کے تعزیے پہ جلتا ہے جس کا بل گورنمنٹ انڈیا دیتی ہے. نہ گڑیا رہی نہ اس کا نام ہے، لیکن امام حسین کے ساتھ اس کا نام زندہ ہے. تعزیہ رکھا ہے. جب پورا امام باڑہ آپ کو گائیڈ دکھا دے گا تو وہاں لا کے کہے گا دیکھیے یہ بڑھیا کا تعزیہ رکھا ہے اور یہ بلب جل رہا ہے، یہ کبھی بجھتا نہیں. اب اس کا نام کیسے زندہ ہے؟ پہلی محرم کو زری شاہی برآمد ہوتی ہے. فیس بک پہ اس سال کی بھی پڑی ہوئی ہے زری. اور آپ یہ ہمارے دوست سے کانٹیکٹ کر لیجیے، ابھی آپ کا نمبر دیجیے تو ابھی ہم اسے کہہ دیں گے آپ کو پورا جلوس پہلی تاریخ کا بھیج دے گا. اگر نہیں دیکھا آپ نے، ہمارے تو سارے پیج پہ پڑا ہوا ہے. پہلی محرم کا شاہی جلوس سب جگہ کا پڑا ہے، وہاں کا بھی ہے. جلوس بہت بڑا نکلتا ہے، 2-2.5 میل، ہاتھی، گھوڑے، پرچم، ارے اونٹ، بہت بڑا جلوس. اتنا رش ہوتا ہے، شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. پہلی محرم کو چاند جیسی ہو جائے گا تو زری نکلے گی شاہی، اعلان ہو گیا محرم شروع. پورے لکھنؤ کو پتہ چل گیا. اب میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں. جلوس نکل گیا، بادشاہ کے دونوں تازیے سبز اور سرخ 2 تازیے نکل گئے. جلوس ختم، مجمع ویسے ہی رکا ہوا. اب سب ایک ہی بات پکار، ابھی نہیں جائیں گے، ابھی نہیں جائیں گے، بڑھیا کا تعزیہ آنے والا ہے. اتنا سا تعزیہ ہے وہ، بادشاہی جلوس پورا گزر گیا، لیکن لاکھوں کا مجمع اس لیے رکا ہوا ہے، اس میں سنی، شیعہ، ہندو سب، کہ جب تک بڑھیا کا تعزیہ نہیں آ جائے گا مجمع منتشر نہیں ہوگا. اس نے یوسف کے خریداروں میں نام لکھایا تھا، اس نے حسین کی محبت کے خریداروں میں نام لکھایا. ایک مثال میں نے دے دی. یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو زندہ رکھتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے آل محمد کی محبت کو واجب کیوں کیا. اب جملہ میں بہت قیمتی دے رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو نہ سمجھیے گا. محبت کو واجب قرار دیا تاکہ محبت سے ہر ایک آل محمد سے جڑ جائے. جملہ سنیے، جن کے لیے محبت واجب نہیں ہے ان کی جان کے لالے پڑے کہ انہیں زندہ رکھا کیسے جائے. پریشانی 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 پریشانی. نعرہ حیدری، نام کیسے زندہ، اس لیے کہ وہاں محبت ہوئے. اب یہیں پر آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ روزہ رکھوں گا، بلکہ کہا تم لوگ روزہ رکھو. اور اس میں فضہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن فضہ شامل ہوئی اس عظیم کام میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ. یعنی غیر معصوم بھی اگر وہ عمل کرنا چاہے جو معصوم کر رہا ہے تو غیر معصوم کا نام بھی معصوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دیکھیں، ایک فضہ یہ بتا رہی ہے کہ پوری امت سید نہیں ہے. اگر غیر سید چاہے تو سیدوں میں اپنا نام یوں لائے جیسے فضہ نے اپنا نام سورے میں ڈلوا لیا. بھائی لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی سیدوں کا بڑا چرچا ہے اور غیر سید کہاں جائیں، پھر امت پوری کہاں جائے، پوری امت تو غلام ہے، یہ کہاں جائے. تو فضہ بھی تو کنیز ہے، تو اس کا مرتبہ کیا ہے. اب شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، لیکن میں یاد دلا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو جا کے سورہ دہر پڑھ لیجئے گا، اور قرآن میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو.
آپ وظائف الابرار میں سورہ دہر موجود ہے، اس لیے کہ اعمال میں بھی پڑھی جاتی ہے، روزانہ کے شب جمعہ ضرور پڑھی جاتی ہے، حدیث کسا کے ساتھ سورہ دہر بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے وظائف الابرار میں بھی ہے، مفاتی میں بھی ہے، آسانی سے مل جائے گی، اور پورے ایسی بس الٹتے دیکھتے چلے جائیے گا جو بات میں بتا رہا ہوں۔ پورے سورے میں نہ علی کا نام ہے، نہ سیدہ کا نام ہے، نہ حسن کا نام ہے، نہ حسین کا نام ہے، فضہ کا نام ہے۔ قرآن ان کی میراث ہے، وہ کنیز تھی، اللہ نے اس کا دل رکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ کام کیا ہے جو معصوم کر رہے ہیں، تو اس کا نام لے لو۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے سورہ دہر میں فضہ کا نام لے لیا، بلکہ چونکہ 3 روزے رکھے تھے اس لیے پورے سورے میں فضہ کا 3 بار نام لیا، فضتن فضتن فضتن۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ 3 بار نام۔ اب رسول اللہ نے، اگر رسول اللہ روزے رکھتے تو یہی تو آپ کہتے رسول اللہ کی وجہ سے سورہ آیا، اپنے کو ہٹایا اور بتایا دنیا کو کہ یہ سورہ آل محمد کے عمل پر آیا ہے، جس میں گھر کی کنیز فضہ بھی میں شامل نہیں ہوں۔ سورہ مجھ پہ آ رہا ہے لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اگر رسول اللہ روزہ رکھ لیتے تو اللہ کہتا اے محمد تمہیں جنت دی، جنت کی ساری نعمات تمہیں دی، تو ساری امت رسول اللہ کے پاس کھڑی ہوتی کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت ہی نہیں، ہم رسول اللہ سے جنت بھی لے لیں گے، حوریں بھی لے لیں گے، نعمات بھی لے لیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے کو ہٹایا کہ بھائی ان کے نام جنت لکھ گئی ہے، اگر لینا ہے تو ان کے در پہ جاؤ۔ اب یہ سب سامنے کی باتیں، سامنے کی باتیں، اس میں کیا قصر کیا جائے اور کیا گھٹایا جائے آپ ہمیں سمجھا دیجیے۔ قرآن ہے، آیات ہیں، سامنے رکھی ہوئی ہیں، بلکہ میں اور بیان کر رہا ہوں جس میں سب کی ذہنی پریشانی، جن کے سمجھ میں فضائل آل محمد نہیں آتے وہ اور پریشان ہو جائیں۔ لفظ میں دے رہا ہوں، اللہ نے جدید پنجتن بنائے۔ اب 5 ہستیاں رسول کے علاوہ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ، ذرا غور کیجئے گا، آپ نے زمین لی، خریدا، کمیٹی بنائی آپ نے 5 آدمیوں کی، اور اس کے بعد آپ نے طے کیا ہم 5 آدمی مل کر آپس میں مل کر ایک زمین لے کر ایک ادارہ بناتے، ایک مسجد بناتے، ایک امام باڑہ بناتے، بینک میں پیسے جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا بھائی یہ بینک سے پیسے نکلیں گے تو 5 کی اجازت سے نکلیں گے، ایک بھی منع کر دے گا، ایک بھی منع کر دے گا تو بغیر 5ویں دستخط کے 4 کی دستخط پہ پیسے نہیں نکل سکتے۔ کوئی کام 5ویں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ شرط آپ نے کر لی تو اب ہو گئی شرط، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ 5 نے روزے رکھے، 5 کو اللہ نے جنت دی، اب سب کا حق جنت پہ برابر برابر ہے سورہ دہر کے اعتبار سے۔ اور یوں دیکھیے تو علی سردار جنت، ساقی کوثر، بی بی خاتون محشر، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ لیکن سورہ دہر کی روشنی میں 5 روزوں کے صلے میں جنت مل رہی ہے 5 ہستیوں کو۔ فضہ بھی حصے دار ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول نے یہ کیوں کہا اور کیوں چاہا؟ یہ کہہ کر کیوں چلے گئے تم لوگ روزہ رکھنا؟
بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ سنت سیدہ کے خلاف فضہ روزہ نہ رکھے؟ رسول کو معلوم تھا کہ فضہ روزہ رکھے گی، اللہ کو بھی پتا تھا، علم رسول کو بھی پتا تھا کہ فضہ روزہ رکھے گی۔ اللہ نے بھی چاہا، رسول نے بھی چاہا کہ فضہ شامل ہو، اور جب جنت کا اعلان ہو تو جنت کے حقداروں میں ایک فضہ ہو، اس کی بھی ایک روٹی ہو۔ تو تین روٹیاں تو سب کی ہیں، 15 روٹیاں ہیں نا، 3 روٹیاں مولا علی کی، 3 روٹیاں جناب سیدہ کی، 3 امام حسن کی، 3 امام حسین کی، اور 3 ہی روٹیاں فضہ کی ہیں۔ واہ واہ واہ، برابر برابر دیکھیے قیمت سب ادا کر رہے ہیں۔ جنت کی قیمت ہے 15 روٹیاں۔ واہ 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 واہ، جب یہ 15 سکے وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا اب ہر نعمت دے دی، روٹیاں ہمارے پاس، جنت تمہارے پاس۔ واہ 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 واہ، اس میں فضہ بھی حصے دار۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یوسف بکے، چرخے والی بات تک آ گئی تھی، صبح کو سب خریدنے لگے، عزیز مصر نے خزانے منگا لیے، پتہ چلا بادشاہ نے خرید لیا یوسف کو۔ لیکن ایسے کیسے خرید لیا؟ اس لیے کہ جتنی دولت تھی وہ ساری آ گئی، وہاں پر تو خزانے خالی ہو گئے۔ کیا کریں؟ عجیب غلام ہے کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ ان کا بھائی ترازو نصب کرو، ایک پلے میں یوسف کو رکھو اور ایک پلے میں ساری دولت رکھو، اور دولت بڑھاتے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا دولت بڑھاتے جاؤ، جہاں پہ پلے برابر ہو جائیں وہ ہے یوسف کی قیمت۔ سونا چاندی جواہرات یہ وہ سب آتا رہا، خزانہ بھرتا رہا، ترازو کے پلے میں رکھ۔ اب ان کو کیا پتا مصر والوں کو کہ یہ نبی ہے، نبوت زر و جواہر سے تھوڑی، پلے برابر ان کو کیا پتا؟ ابھی ان کو کیا پتا کہ یہ نبی ہے؟ ابھی تو سمجھ رہے غلام بک رہا ہے۔ یوسف کا پلہ بھاری رہا، دولت کا پلہ ہلکا رہا۔ یوسف نے دیکھا مصر والے بہت پریشان ہیں، اور اب ان کے پاس خزانہ بھی ختم ہو گیا، اور پورا شہر اور بادشاہ قیمت نہیں دے پایا۔ تو انہوں نے قوم کو آواز دی، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، انہوں نے پوری قوم کو آواز دی، مصر کی قوم کو، قلم کاغذ لاؤ۔ اور یہ سب بھاگ کر گئے، نہ معلوم کتنے قلم اور کاغذ آ گئے، اس لیے کہ قوم کو پتا تھا کہ اگر قلم و کاغذ نہیں دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جو قوم قلم اور کاغذ مانگنے پہ یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو رہا ہے، اور وہ کہے کہ کیسا قلم اور کاغذ؟ بھائی نبی مانگ رہا ہے نا قلم اور کاغذ، حالانکہ وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ قلم اور کاغذ سے مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ قلم سے ہی حاصل ہوگا، کاغذ اور قلم کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے، بندوقوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، قلم کاغذ سے ہی حل ہوتے۔ کاغذ آیا، قلم آیا، یوسف نے کاغذ لے کر قلم سے ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترازو کے اس پلے میں یہ رکھ دو پرچہ، جیسے ہی رکھا دونوں پلے برابر ہو گئے۔ پتہ چلا یوسف قرآن کی ایک آیت کے برابر ہے، یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سیدہ کی 15 روٹیاں گئیں تو 30 آیتیں آئیں، وہاں اللہ نے سیدہ کے ہاتھ کی ایک روٹی تولی تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر، یوسف کا وزن 1 آیت، سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کا وزن 2 آیتیں۔ تو جن کے گھر کی روٹیوں کا وزن 2 آیتوں کے برابر ہے، خود ان کا وزن کیا ہوگا؟ اب میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ ہے مشترکہ معاملہ، فضہ حصے دار ہے جنت کی نعمات اور جنت کی۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا، بغیر اللہ کے اشارے کا کوئی کام دنیا میں ہوتی نا، پھر قرآن آ رہا ہے، روزے اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں،
رسول اللہ کے اشارے کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی قرآن کا کام، وہ بھی فقہ کا کام۔ روزے، یہ روزے رکھتے ہیں تو سورہ آتا ہے، پوری امت نے روزہ رکھا تو کون سی آیت آ گئی؟ ہاں واہ 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 ان کے 3 روزوں پہ سورہ آ جاتا، جنت آ جاتا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ فضا جو شامل ہوئی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اس لیے کہ جنت کی ہی تو طلبگاری ہے۔ دنیا میں جتنے کام اسلامی ہو رہے ہیں کائے لیے ہو رہے ہیں؟ ہاں جنت کے لیے۔ کوئی ایسا انسان کہیں دنیا میں اگر مسلمان مل جائے جو کہے کہ بغیر جنت کے ہم کام کر رہے ہیں تو کیا جہنم میں جائے گا؟ ہر ایک یہ کہے کہ صاحب جنت کے لیے تو یہ کام کیے، تو جانا تو سب کو جنت کے دروازے تک پہنچے، سب پہنچ گئے، سب پہنچ گئے جنت کے دروازے پر۔ محشر ختم ہوا اور سب جنت کے طلبگار کروڑوں مسلمان صدیوں صدیوں کے جمع ہو گئے۔ علی سے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، خیر بشر ہیں، کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، جنت تمہاری۔ سب نے پکارا کہا بی بی خاتون محشر ہم آپ کے غلام۔ بی بی نے کہا جاؤ معاف کیا، واہ 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 اس لیے کہ میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، معاف کیا، واہ واہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ حسن و حسین شہزادہ خیر، رحمت کے نواسے، رحمتی رحمت، دونوں کے پاس گئے کہا ہم آپ کے غلام۔ شہزادوں نے کہا جاؤ معاف کیا، مل گئی جنت۔ سب پہنچے، انہوں نے کہا بھائی علی نے بھی اجازت دے دی، بی بی سے اجازت مل گئی، حسن حسین سے اجازت۔ اب جو دروازے پہ پہنچے دیکھا ایک بار کہ فضا بال کھول کر جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اور پکارا اس نے مالک کائنات فضا سے پہلے سن کہ اس امت نے کیا کیا۔ فضا بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے رسول کا جنازہ، میں نے دیکھا، جنازے پہ یہ نہیں تھے، رسول اللہ دفن ہو رہے تھے، یہ جنازے پہ نہیں تھے۔ میں بتا رہی ہوں، میں بال کھول کر رسول کے جنازے پہ رو رہی تھی، رونے والے صرف 4 تھے اور 5ویں میں، یا علی دفن کر رہے تھے اور رو رہے تھے، یا میری بیوی سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ میں سرنا لایا لیا، پیٹ پیٹ کر میری بیوی باپ کو رو رہی تھی، یا حسن اور حسین نانا سے لپٹے رو رہے تھے۔ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، جب قبر بنی کوئی نہیں تھا۔ میں گواہ ہوں چشمدید۔ پھر اس نے کہا میں دیکھ رہی تھی کہ دروازے کے باہر سے آواز آ رہی تھی سیدہ تمہارا گھر جلا دیں گے۔ میں نے شعلے اٹھتے دیکھا، میں نے دروازہ بی بی کے گرتے دیکھا، میں نے بی بی کو گرتے جلتے دروازے سے اٹھایا اور میرے کان میں آواز آئی کہ بی بی نے کہا فضا مجھے سنبھال، میرا بچہ محسن مارا گیا۔ میں نے محسن کا لاشا دیکھا، میں نے سیدہ کا لاشا دیکھا، رات کی تاریکی میں میری شہزادی کا جنازہ گیا۔ بی بی نے وصیت کی تھی کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ پروردگار میں گواہ ہوں، میں نے کوفے میں دیکھا کہ علی کا سر دوبارہ ہوا سجدے میں، اور میں نے گھر سے علی کا جنازہ جاتے دیکھا، اور میں نے شہزادیوں کو بالوں کو کھول کر بابا کو الوداع کہتے دیکھا۔ زینب رو رہی تھی، ام کلثوم رو رہی تھی، اور علی کا جنازہ جا رہا تھا۔ پروردگار میں نے اپنے گود میں کھلانے والے حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، لہو منہ سے اگلتے دیکھا۔ میں گواہ ہوں کہ کس طرح مارا گیا، میرے بڑے شہزادے کو زہر سے مارا گیا۔ اور پروردگار 28 رجب کو میں کربلا کے لیے اپنی شہزادی زینب کے ساتھ نکلی تھی،
خانہ کعبہ میں بھی قتل کا سارا انتظام تھا۔ 2 محرم کو میں کربلا پہنچی تھی، میں چشمدید گواہ ہوں۔ 7 تاریخ کو بچوں پر پانی بند ہو گیا، سکینہ پیاس میں تڑپ رہی تھی، علی اصغر پیاس میں تڑپ رہا تھا۔ 3 دن پیاسی رہی آل نبی، اور پھر میں نے اپنی آنکھ سے لاشیں آتے دیکھے۔ جن بچوں کو میں نے اپنی گودیوں میں کھلایا تھا، مسلم کے شہزادے میری گود میں کھیلے تھے، میں نے خون میں نہائے ہوئے لاشیں دیکھے۔ میں نے اپنی شہزادی زینب کے دونوں بچوں کو گود میں کھلایا تھا، اون محمد کے لاشیں دیکھے۔ ارے میں نے قاسم کو گود میں کھلایا تھا، پامال لاشا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی۔ میں نے بی بی کو بڑے محنت سے علی اکبر کو پالتے دیکھا تھا۔ پروردگار سینے پہ نیزہ لگا، وہ بھائی جو برابر کا بھائی تھا، میں نے اس عباس کے شانے کٹتے دیکھے۔ پروردگار شہادتیں تو میں دیکھ رہی تھی، پھر میں نے خیموں کو جلتے دیکھا، سکینہ کے بندے چھلتے دیکھے۔ پروردگار میں گواہ ہوں کہ نیزے سے میری شہزادی زینب کی چادر چھینی گئی۔ اب آپ بتائیے کہ جنت کے دروازے پہ فضا کھڑی، پہلے امت فضا سے بات کر لے، پھر ہم سے بحث کرے اور ہم سے بات کرے۔ سورہ دہر قرآن میں ہے، تفسیر موجود ہے، کہہ چکا آل محمد سے لو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج کیا باتیں لوگ کرتے، کیا باتیں کرتے ہیں؟ امام حسین کو شیعوں نے قتل کر دیا، فضا کیا کہہ رہی ہے؟ فضا کیا کوفے کے لوگوں کی بات کر رہی ہے؟ یہ میں ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ آسان ہے کہہ دینا کہ کسی اور پہ پلٹ دو بات، جو کرتے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے شیعوں نے قتل کیا بھی امام حسین، فضا کیا کہہ رہی ہے؟ فضا کہہ رہی ہے رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ شیعہ تھے وہ، رسول کا جنازہ جنہوں نے چھوڑا وہ شیعہ تھے۔ سیدہ پہ جنہوں نے دروازہ جلتا گرایا وہ شیعہ تھے۔ علی کو کوفے میں جنہوں نے شہید کیا وہ شیعہ تھے۔ حسن کو جنہوں نے زہر دیا وہ شیعہ تھے۔ اچھا اگر وہ سب شیعہ تھے تو ان کے نام تو معلوم ہے؟ بھئی جملہ سن لو، بڑے کام کے جملے ہیں، یہ ریسرچ ورک ہے، اس کا آپ جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ بچے اور جوان سب شیعہ تھے۔ ابھی مشہور ہے تو مشہور کا جواب سن لو، کون کون تھے؟ ابن زیاد، عمر سعد، سنان، خولی، نوفل، سب کے نام موجود ہیں نا، فہرست موجود، یہ سب شیعہ تھے۔ اچھا جب شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے تو مختار نے ان سب کو مار ڈالا، تو اب مختار سے نفرت کیوں ہے؟ مختار نے شیعوں کو مارا ہے، مختار کی تو تعریف کرو۔ مختار سے غصہ یہ بتا رہا یہ شیعہ نہیں تھے۔ اس سے بڑا جواب اس کا اگر کہیں مل جائے تو بتا دیں۔ نام سب کے معلوم ہے، مختار نے سب کو مارا تو پتہ چلے شیعہ نہیں تھے۔ پھر ایک بات اور بھی سن لیجیے، آپ ہی تو کہتے ہیں پہلے شیعہ سنی تھا ہی نہیں۔ شیعہ سنی تو پہلے تھا ہی نہیں، نہ شیعہ ہوتے تھے نہ سنی۔ سیدھی سیدھی ایک بات کو، مسلمان، مسلمان کہنے میں کیا ہے؟ یہ چاہا، سارے معصومین نے چاہا کہ یہ کہا جائے کہ مسلمان نے حسین کو مارا۔ میں آسان بات آپ کو بتا دیتا ہوں نا، سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے امام حسین خطبے میں کہتے تم سب کافر ہو، کافروں والا کام کر رہے ہو۔ اس دن سے سارے قاتل کافر مشہور ہوتے، تاریخ میں لکھا جاتا کافروں نے حسین کو مارا۔ لیکن سارے خطبے اٹھا کے پڑھ لیجئے، حسین نے کہا تم میرے نانا کی امت ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو۔ حسین یہ بتا رہے کلمہ گو مجھے مار رہا ہے۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے تم سب کافر ہو
تو وہ تو بچ جاتے نا جنہوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا اور سیدہ کا گھر جلایا، سب صاحب بچ کے نکل جاتے۔ اور پھر سید سجاد کہتے یزید سے، تو نے میرے بابا کو قتل کر دیا، تو کافر ہے۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سید سجاد نے یزید کو کافر نہیں کہا، کافر کہہ دیتے معاملہ ختم ہو جاتا۔ لکھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نہ اس میں برا ماننے کی بات ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے، صاف صاف بات بتا رہا ہوں۔ یہودی نے نہیں مارا، عیسائی نے نہیں مارا، مسلمان نے مارا، کلمہ گو۔ کتنا فخر ہے کافروں کو، ہم میں قاتل حسین نہیں ہوتا۔ یہ دھبا رہ گیا، یہ چھوڑایا نہیں جا سکتا، اور اس کا تسلسل ہے، اس کا تسلسل ہے جنگ بدر سے لے کر اور یزید کے دربار تک۔ جھوم جھوم کر اس نے کہا کاش بدر میں جو مارے گئے میرے اجداد وہ ہوتے تو دیکھتے کیسے ہم نے بدلہ لے لیا علی سے، اولاد علی سے بدلہ لے لیا۔ تو پوری کہانی بدر سے شروع ہو کر دربار یزید میں ختم ہو جاتی۔ ہاں اللہ چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے یہ کلمہ گو، نام نہاد کلمہ گو ہے، نام نہاد کلمہ گو۔ شہزادی نے خطبہ دیا، خطبے سے سارا سب حرم کھل گیا، بڑا دربار سجایا تھا، 700 کرسی نشین تھے، سارے رؤسا بلائے گئے تھے، ہر ملک کا سفیر تھا، روم کا سفیر عیسائی بھی آیا ہوا بیٹھا تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کون لوگ آ رہے ہیں، کاہے کے لیے بلایا گیا ہے، وہ دربار سجایا گیا۔ راس الجالوت یہودیوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا، عیسائیوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا، اور سب دیکھ رہے۔ اور جب خطبہ شہزادی نے دیا اور سب کچھ جو کچھ بھی بیک گراؤنڈ تھا سب سنا دیا شہزادی نے، تو یزید کے ہاتھ میں خیزران ایک پینٹ ہوتا ہے، پینٹ چھڑی ہوتی ہے، اسے خیزران کی چھڑی کہتے ہیں، وہ ہاتھ میں لیے ہلا رہا تھا غرور کے عالم میں، اور سامنے ایک تشت رکھا تھا، اس پہ ایک رومال پڑا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کا خطبہ ہو چکا تو اب وہ شہزادی کو تو کوئی جواب دے نہیں سکا، خطبے کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ جب شہزادی سب کچھ بتا چکی تو اس نے اس چھڑی سے وہ کپڑا ہٹایا، وہ خان جو رکھا ہوا تھا، تشت رکھا تھا، اس کا کپڑا ہٹایا تو وہ سر حسین کٹی ہوئی رگیں نمایاں تھی۔ اس نے چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو چھوا، چھڑی سے ہونٹ کھولے، اور ایک بات اس نے کہا ابا عبداللہ ہم نے سنا ہے تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانت۔ اور اس کے بعد پھر اس نے چھڑی کو اٹھایا۔ اس وقت شہزادی نے کہا میں عورت ہوں نا، اس لیے تو مجھے ڈرا رہا ہے، تو مجھے دھمکا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، یہ چھڑی ہٹا لے، یہ وہ ہونٹ ہیں جو نانا چومتے تھے۔ یہ محمد کا نواسہ۔ اب وہ جو سفیر عیسائی بیٹھا تھا، جب اس نے لفظ محمد سنا تو اس نے کہا یزید یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں؟ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کی آمد، میں حیران ہو رہا ہوں۔ تو کہہ رہا باغی ہیں، ترک و دیلم کے غلام ہیں، تو نے کیا کیا کہا ہے، لیکن یہاں تو ہمیں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کون محمد؟ کون محمد؟ وہ مسلمانوں کا نبی محمد؟ کہاں وہی؟ کہا اس کی تو ایک بیٹی فاطمہ تھی، کہاں اسی کا بیٹا ہے جس کا یہ سر کٹ کر آیا؟ اللہ اکبر۔ وہ اٹھا، اس نے کہا یزید ہمارے تو وہاں جزیرے میں
چرچ میں حضرت داؤد کا جو سواری تھی اس کا جو کھر ہے وہ ہمارے گرجا میں لٹکا ہوا ہے. جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تو سر جھکا کے گزرتے ہیں. سواری، ہمارے نبی کی سواری کا یہ احترام ہے. تیرے نبی کی تو یہ تیسری نسل تھی، انہیں اپنی نسلی نبی کی کاٹ کے پھینک. سب کے سر جو رکھے ہوئے پورے خاندان کو تو نے کاٹ ڈالا. اب شرم دلا. یزید کو غصہ آیا کہ اس کا سر اڑا دو، اس کا سر اڑا دو، یہ بے ادبی کرتا ہے. تو اس نے کہا سن، سر اڑا دے، سر کاٹ دے، لیکن بات سن. رات کو میں سویا، جب میں روم سے یہاں پہنچا، رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ بھی تھے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا اٹھو، تعظیم کرو، یہ محمد ہے آخری نبی. میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور مسلمانوں کے نبی کو لائے. تو ایک بار انہوں نے مجھے مخاطب کیا، تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور تو میرے بیٹے حسین کے تمام شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے. تو ہمیں تو شہادت کی خبر مل چکی تھی. گویا ایک عیسائی بھی حسین پر سے قربان ہو گیا بھرے دربار میں. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ تو نے بہت جلدی سفیر روم اپنا نام حسین کے شہیدوں میں لکھوا لیا. نہ تو فاقے سے تھا، نہ تو پیاسا تھا، نہ تیرے اہل حرم لٹے، نہ تیری بیویاں بے پردہ ہو. اب جو بھی حسین سے محبت کر لے نام تو اس کا لکھ جاتا ہے، لیکن پھر اب یہ تو پتہ چلے نا دنیا کو کہ ایسے ہی خالی قربانی تو حسین نے دی نہیں. خالی قربانی تو دی نہیں، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ کربلا کا ایسا ہے کہ اگر وہیں پر آپ رک جائیں تو اپنا سر پیٹیں، کلیجہ پھاڑ لیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں ماتم کاہے کے لیے، بھائی ماتم اس لیے کہ جب ہم سنتے ہیں مصائب، جب برداشت نہیں ہوتے تو یہ ہاتھ سینے پہ خود بخود آ جاتے ہیں. یہ تو ہم یہاں سینے پہ ماتم کرتے ہیں. عراق کا ماتم دیکھیے، سر پہ ماتم ہو رہا ہے، منہ پہ ماتم ہو رہا ہے، زنجیر کا ماتم ہے، کما کماتا. یہ جو ماتم اتنا بڑھا وہ اس لیے بڑھا کہ مصائب ایسے ہیں، مصائب ایسے ہیں کہ جب ذاکروں نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو قوت برداشت ختم ہونے لگی کہ روئیں کیسے، مدد کیسے کریں، حسین کی نصرت کیسے کریں. بس اب آخر میں سن لیجئے کہ اگر میں سارے مصائب تھوڑے تھوڑے سنانا کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہے کربلا میں، یہ بھی ہے کربلا میں. جس وقت سر حسین کٹ رہا تھا، اب یہ روایت سوگنامہ کربلا میں آیت اللہ نے لکھی ہے، اجتہادی نے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب کبریٰ امام حسین کی بیٹی در خیمہ پہ کھڑی، اور انہی سے روایت ہے فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں میں در پہ کھڑی ہوئی تھی، بس اتنی دیر میں شور ہوا کہ بابا کا سر کٹ گیا. باجے بجنے لگے اور پھر پتہ چلا کہ نیزے پہ بابا کا سر چڑھا دیا گیا. اور بڑی دھوم تھی، بڑی خوشیاں تھیں. میں کھڑی ہوئی یہ سوچ رہی تھی در خیمہ پر کہ اب کیا ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ ایک کبوتی آنکھ کا شخص گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور میری طرف اس نے نظر کی اور ایک بار نیزے کو اٹھایا تاکہ وہ میرے سر کی چادر کو نیزے سے اٹھا لے. اس کی نظر میرے پیر کے زیور پر بھی تھی، میرے کان کے بندے پر بھی تھی، میرے ہاتھ کے زیور پر بھی تھی. ایک بار اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی اور میں دوڑ کر خیمے کی طرف مڑی اور وہیں سے میں نے آواز دی پھوپھی اماں مجھے بچائیے. ایک بار اس ظالم نے جناب کبریٰ کی پشت پر نیزہ مارا، بی بی منہ کے بل گر گئی. اب بی بی کہتی ہیں میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ہوش نہیں تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا سر پھوپھی اماں کے زانوں پر تھا. تو فوراً میں نے کہا پھوپھی اماں بڑا مجمع ہے، چاروں طرف مرد کھڑے ہوئے، کوئی کپڑا دیجئے تاکہ میں چہرہ چھپاؤں. تو کہا بی بی اب کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، خیمے جل چکے،
سب کی چادریں لٹ چکی. اے فاطمہ کبریٰ، زینب کے سر پر بھی چادر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہ سارے مسائل رشتوں میں ہم سنتے ہیں. اگر ایک دم سے سب کو سنا دیے جائیں، سانسیں رک جائیں، سانسیں بند ہو جائیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں اور محمد ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں. بیویوں کو کتنی ڈھارس ہے. لیکن جب حسین کی بھی شہادت ہو گئی، اب بیویاں اکیلی. ایک سید سجاد اور تمام بیویاں جن کے بچے مارے گئے، جن کے جوان مارے گئے، ان پہ گزر کیا رہی. ایک طرف غم ہے ان کا، اور دوسری طرف یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم قیدی بنائے جائیں گے، اسیر کیے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، کیا قیامت. اور بہت سی تو بیویوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. بس اب تقریر ختم کر رہا ہوں اور سنیے کہ مصائب کی حدیں ختم نہیں ہوتی. 11 محرم کی صبح کو شمر ساری بیویوں کو لے کر مقتل میں آیا جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور یہ حکم دیا ہے عمر سعد نے کہ سب کو اس طرف سے گزارو جدھر لاشیں پڑے ہوئے. جس وقت لاشوں کے پاس سے بیویاں 3 دن کی پیاسی اور بھوکی ہیں، اور 11 محرم کی صبح کو قیدی بنا کے کوفے لے جایا جائے گا. مقتل کی طرف سے گزارا گیا، لاشیں پڑے ہوئے تھے. اب ایک ایک بیوی، ابھی سر نہیں کٹے، سر کٹیں گے اب جب کوفے جانے لگیں گے تب سر کاٹے جائیں گے. ابھی سب کے سر سلامت ہیں، لاشوں پہ سر ہیں، صرف حسین کا ایک سر کٹا ہے. اب ایک ایک بیوی نے ایک ایک لاش کو دیکھا. ام فرما نے دیکھا یہ قاسم کا لاش ہے، گر پڑی. زوجہ مسلم نے دیکھا یہ میرے بچوں کے لاش ہے، گر پڑی. ایک بار جناب ام لیلہ کی نظر پڑی، یہ علی اکبر کا لاشا ہے. علی اکبر کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور اس کے بعد بیٹھ گئی ام لیلہ. سر کے بال تو ساری بیویوں کے کھلے تھے، دھوپ تیز تھی. ایک بار علی اکبر کا سر اٹھا کر ام لیلہ نے اپنے زانو پہ رکھا. ابھی سر کو زانو پہ رکھا تھا کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ سب کے سر اسی وقت بیویوں کے سامنے کاٹے جائیں. شبر تلواریں نکال کر آیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر سب کی لاشیں تھیں اور سب کے سر تھے، اور ہم لوگ ایک ایک کا سر لاشوں سے جدا کر رہے تھے. شبر کہتا ہے کہ جب تلوار لے کر ہم علی اکبر کا سر کاٹنے آئے، آخری جملہ سنیے گا، تو ایک بار ام لیلہ نے اپنا گلا علی اکبر کے گلے پہ رکھا کہ شبر بڑی محنت سے پالا ہے، میں نے اپنے راز جلا، میرا سر کاٹ لے، علی اکبر کا سر. باراللہ اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد ماتم حسین. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا عبد اللہ.